أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 64 قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب تعالو عین لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے آؤ الا طرف کلمتن ایک بات کے سوائن جو برابر ہے سین واو یا سوائن کا روٹ ورڈ ہے یہ صفت ہے بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تم سب کے درمیان اللہ کہ نہ نعبدا ہم عبادت کریں الا سوائے الا اللہ اللہ کے ولا اور نہ نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں بھی اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو ولا اور نہ یتخذا الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے اور نہ بنائے بعضنا بعض ہم میں سے بعضن بعض کو اربابم رب اسم ہے یہ من سے دون اللہ اللہ کے سوا فَإِن پھر اگر تولوا واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے وہ فعل ہے پھر اگر وہ اعراض کریں فقولو پس کہہ دیجئے کہہ دو فقولوا اشہدوا گواہ رہو شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے بِأَنَّ ساتھ اس کے کہ بے شک ہم مسلمون حکم کے تابع ہیں فرما بردار ہیں سین لام میم مسلمون کا روٹ ورڈ ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما کیوں تحاجون ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے جھگڑتے ہو تم فی میں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما اور جو انزلتی نازل کی گئی اتاری گئی نون زالام اس کا روٹ ورڈ ہے تورات تورات والانجیل اور انجیل الا مگر من بعدی اس کے بعد کیا افلا پس نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے انتم ہاں تم ہاؤلائی وہ لوگ ہو حاجج تم ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے جھگڑ چکے تم فیما اس میں لکم تم سب کے لیے بھی اس کا علم فلیما پس کیوں تحاجونا تم جھگڑتے ہو فیما اس میں لیسا نہیں لکم تم سب کے لیے بھی اس کا علم کچھ علم
واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم سب لا نہیں تعلمون جانتے علم رکھتے۔ ماں نہیں کانا تھا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام یہودیوں یہودی، ولا اور نہ نصرانیوں نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا تھا حنیفاً حنیف، یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار، مسلمہ فرما بردار۔ و اور ماں نہیں کانا تھا من المشرکین مشرکوں میں سے، ان بے شک اولا واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، قریب تر اسم ہے یہ، اولن ناسی لوگوں میں، بے ابراہیم ساتھ ابراہیم کے، للذین ان لوگوں کے لیے، لذین تبعوہ جنہوں نے اس کی پیروی کی، البتہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ وہ تبعوہ کا روٹ ورڈ ہے تابعین، وہذا اور یہ ہاذن نبی نبی اس نبی کو، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ اور اللہ ولی والی ہے، ولی المؤمنین مومنین کا۔ آیت نمبر 69، ودت واو دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، چاہا اس کے معنی ہے اور فعل ہے یہ، چاہا طائفتن ایک گروہ نے، اب یہ دیکھیں طائفتن مؤنث ہے تو ودت میں بھی تا پہ جزم اس کے مؤنث کو ظاہر کر رہا ہے، ایک گروہ نے من سے اہل کتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش کس طرح یضلونکم وہ گمراہ کرتے ہیں تم سب کو، وما اور نہیں یضلون ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے یہ، وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو، بے آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کا، وانتم اور تم سب تشہدون گواہ ہو، شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسونا تم ملاتے ہو، لام با سین اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے، تلبسون الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تکتمون الحق حق کو،
وَأَنْتُمْ اور تم سب تعلمون علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو کہہ اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں، کہ بندگی نہ کریں مگر اللہ کی، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو، اور نہ بنائے کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں، پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور تورات اور انجیل تو اتری اس کے بعد، کیا تم کو عقل نہیں؟ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو جو جھگڑا کر چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، لیکن تھا حنیف، یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار اور فرما بردار، اور نہ تھا مشرکوں میں سے۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان لوگوں کے لیے تھی جو ساتھ تھے اس کے، اور اس نبی کو، اور جو ساتھ اس کے تھے اور اس نبی کو، اور جو ایمان لائے اس نبی پر، اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا۔ آرزو ہے بعض اہل کتاب کی کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو، اور وہ گمراہ نہیں کرتے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ سمجھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا، اور تم قائل ہو، تم گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ، اور چھپاتے ہو سچی بات جان کر۔ جی اب ہم اس کی تفسیر اس رکوع کی شروع کرتے ہیں آیت نمبر 64 سے۔ اب یہاں پر سے آیت نمبر 64 سے ہمارا سورہ آل عمران کے نصف اول کا تیسرا حصہ جو 38 آیات پر مشتمل ہے، یعنی آیت نمبر 64 سے 101 تک، اور یہ سورہ بقرہ کے نصف اول کے تیسرے حصے یعنی رکوع نمبر 15 سے 18 سے بہت مشابہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کا ذکر ہے، اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ کم و بیش یہی مضامین اس سورت کے اس حصے میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 64 میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے۔ اب یہاں اہل کتاب کے صیغے میں یہود اور نصارہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل کے صیغہ خطاب میں زیادہ تر گفتگو یہود سے تھی۔ گزشتہ آیات میں ابھی تک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، اس حوالے سے گویا صرف نصرانیوں سے خطاب تھا، لیکن اب جو آیات ہیں ان میں اہل کتاب دونوں کے دونوں مخاطب ہیں،
کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک اور متفق ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ ٹھہرائے۔ اب یہاں پر دعوت اور تبلیغ کے ایک اہم اصول کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد اور نظریات میں اس سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف عقیدہ جماعت کو صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلے کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، جس کے الفاظ بخاری شریف میں کچھ اس طرح سے آتے ہیں: میں شروع کرتا ہوں، وہ جو دعوت نامہ تھا وہ اس طرح تھا: میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب ہے۔ سلامتی ہو اس شخص کے لیے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے، بعد اس کے میں تجھے اسلام کے بلاوے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لا، تو سلامت رہے گا اور اللہ تجھ کو دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو اعراض کرے گا تو جو تیری رعایا ہیں ان کا وبال تجھ پر ہوگا۔ یعنی اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسی بات پر آ کر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ شریک کریں، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں کو رب بنائیں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ آتی ہے کہ رعایا کے عدم قبول اسلام کا سبب تو ہی ہوگا۔ اب اس آیت میں مذکور جو تین نکات ہمارے پاس آ رہے ہیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، وہ کلمہ سوا ہے جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے۔ اب اس میں اس چیز کے معنی کہ کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کا یہ اختیار تسلیم کر لیا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیتے اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیتے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے عیسائی تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قرآن اہل کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے
احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، حالانکہ ہم نے تو انہیں رب کا درجہ نہیں دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن جب وہ ان کے لیے کسی شے کو حلال قرار دیتے ہیں تو وہ اسے حلال مان لیتے، اور جب وہ کسی شے کو حرام قرار دیتے تھے تو اسے حرام مان لیتے، یعنی کہ انہوں نے اپنے پوپ کو اپنا رب بنا لیا۔ اب اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا، اس کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ جو کوئی اس حق کو اختیار کرتا ہے گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ چنانچہ آج شریعت کے خلاف جہاں جہاں قانون سازی ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے خدائی کا دعویٰ ہے۔ اگر تو پہلے سے یہ طے ہو جائے کہ کوئی قانون سازی کتاب اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتی تو پھر وہاں جا کر قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اندر قانون سازی کی جائے۔ اگر محض اکثریت کی بنا پر قانون سازی ہوتی ہے، اگر محض پھر سے میں اس بات کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اندر ہو جائے تو ایسی قانون سازی تو درست ہے، لیکن ایسی قانون سازی جو محض اکثریت کی بنا پر ہوتی ہے تو ایسی قانون سازی شرک ہے۔ پھر یہاں پر یہود اور نصارہ کو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک عقیدہ ہے، اس طرح انہیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ موازنہ کریں کہ اس قدر مشترک کے معیار پر اسلام پورا اترتا ہے یا یہودیت یا نصرانیت۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے آخر میں آتا ہے پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے، اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ کی مرضی۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں آتا ہے کہ اے کتاب والو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر اس کے بعد، یعنی تم بھی یہ بات جانتے اور مانتے ہو کہ تورات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی اور انجیل بھی، یعنی یہودیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی۔ چنانچہ تم لوگوں کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ پھر سے میں اس بات کو ایکسپلین کرتی ہوں، یعنی تمہاری یہودیت اور یہ جو تمہاری نصرانیت ہے یہ تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا۔ پھر اگر ابراہیم علیہ السلام راست پر تھے، نجات یافتہ تھے، تو اس سے لازم یہ آتا ہے کہ آدمی کا راہ راست پر ہونا اور نجات پانا یہودیت یا نصرانیت کی پیروی پر منحصر نہیں ہے۔
اب اس بات کو یوں بھی سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ پھر اس سے اگلی آیت نمبر 66 میں آتا ہے، دیکھو تم لوگ جو اب تک جو بحث اور مباحثہ کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، جس کا تمہیں کچھ علم ہے، اور اب تو تم ایسی چیزوں کے ضمن میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے پاس تمہیں کچھ علم بھی نہیں ہے، یعنی تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو تھے حنیفم مسلمن۔ اب حنیف کا لفظ سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے، اسی لیے اس کو مسلم یکسو بھی کہا جاتا ہے۔ اب نزول قرآن کے وقت عربوں کے 3 اہم گروہ تھے، یعنی مشرکین عرب، یہودی اور نصرانی۔ سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ مشرکین عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی نسبت سے کہتے تھے ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اسی طرح یہودی اور نصرانی بھی ملت ابراہیمی کے ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن قرآن نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے اور نہ ہی مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، ان کی ملت، ان کی شان جو ہے، اس کی وجہ جو ہے، اس کی اساس جو ہے وہ ان کی توحید اور ان کی اخلاص ہے۔ وہ ہر طرح کی شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار تھے۔ اس وجہ سے پھر اگلی آیت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے اس نسبت کے زیادہ حقدار، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، یعنی کہ وہ اہل ایمان کا حامی، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو آیت نمبر 68 ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیت نمبر 69 میں آتا ہے، اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے، وہ چاہتا ہے اے مسلمانوں کے کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ یہودیوں کی اس حسد اور بغض کی وضاحت ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے، اسی عناد کی وجہ سے
مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 70 ہے، اس میں آتا ہے، اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو؟ یعنی تم قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے قائل ہو، ان کو پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو، تو پھر اے اہل کتاب، تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ جیسے کہ سورہ بقرہ میں کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں اس بات سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا، تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دوسرا کتمان حق، یعنی حق کو چھپانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکی۔ یہ دونوں جرم جانتے بوجھتے وہ کرتے تھے، جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی۔ اہل کتاب کے جو الفاظ اس میں آئے ہیں، بعض مفسرین نے اسے عام یہود اور نصارہ سب کے لیے رکھا ہے، یعنی ان دونوں کو ان جرائم سے باز رہنے کی تلقین کی، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے، یعنی بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، جن سے مسلمانوں کا براہ راست معاملہ تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب